انجیل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، زبور کو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ غور سے سنیے گا، تورات کو حضرت موسیٰ پر، زبور کو حضرت داؤد پر، انجیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ لیکن یہ تین کتابیں اللہ نے نازل تو آسمان سے کی، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی۔ کون کون سے تین کتابیں ابھی جن کا نام لے رہا ہوں؟ تو حال کیا ہوا، جو تورات موسیٰ پر یعنی یہودیوں کے اوپر آئی، یہودیوں نے اس کے اندر رد و بدل کر ڈالا، یہودیوں نے اس کے اندر چینجنگ کر ڈالی۔ اور چینجنگ کیا، دنیا تو آج بڑے فائدے کی ہے نا، اگر ذرا سا بھی فائدہ دیکھتے ہیں نا تو ہم شریعت کو بھی بیچ دیں گے یار، ایمان کو بھی بیچ دیں گے چند ٹکوں کی خاطر، یہ ہمارا، اور نہ جانے کتنا ہم جھوٹ بول دیں گے۔ یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی فائدہ ہو ذرا سا جگہ زمین کا ہو کہ ایک ہاتھ زمین کا مسئلہ ہو جائے، یہ 1000 روپیوں کا مسئلہ ہو جائے، یا کچھ جائیداد کا ہو جائے، اور کہنے لگے بندہ ہم اس کی بےایمانی کر رہے ہوں، اور وہاں پر محفل لگی ہو، ایک پنچایت ہو کہ دیکھو اگر قسم تم کھا لو گے، دوسرا آدمی کہنے لگے کہ قسم تم کھا لو گے ہم چھوڑ دیں گے اس چیز کو۔ آپ نہ دیکھتے ہیں ایمان کو، نہ دیکھتے ہیں دین کو، اور چند مفاد کی خاطر آپ نے اپنے ایمان کو جو ہے بھلا دیا، آپ نے مرتد ہو گئے، ایسے کہہ لیجیے، ایمان کو نظر انداز کر دیا، چند ٹکوں کی خاطر میں آپ نے ایمان کو بیچ ڈالا۔ جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں کہ نہیں؟ یہ آج نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بہت پرانی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں، ان کے اوپر تورات آئی، ان کی قوم نے کیا کیا، اللہ نے تورات کتاب تو نازل کر دی، لیکن کہا ہم حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں۔ چنانچہ ان کی قوم نے کیا کیا، یہودیوں نے، جن کو ہم اور آپ آج جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر مٹھی بھر یہودی ہیں، کتنے ہیں؟ مٹھی بھر، اور ساری دنیا کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں، ساری دنیا میں ٹیکنالوجی کے اندر اور دولت کے اندر اور کیا کریں اسلحے اور اوزار ہتھیار کے اعتبار سے دنیا کے اندر سب سے فائق مانے جاتے ہیں، وہ چند مٹھی بھر یہودی۔ لیکن جس طرح یہودی تب تھے، اسی طرح آج بھی ان یہودیوں نے اللہ کے کلام کے اندر یہ کام کیا کہ فائدے کے لیے ان کے پادریوں نے، ان کے علماء نے، ایسے کہہ لیجئے چند ٹکوں کی خاطر تورات کی آیتوں کو، تورات کی سطروں کو، تورات کی لائنوں کو بدل کر کے اپنے مطلب کی بات رکھ دیتے تھے۔ مثال میں دیتا ہوں، چوری کرنا حرام ہے اگر اس میں لکھا ہے، اور ان کو فائدہ چوری سے ہے، تو یہ لکھ دیتے وہاں پر کہ چوری کی ایک کڑی بنا لیتے اور لکھ دیتے چوری کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح اگر یہ ہوتا کہ الیاذ باللہ من ذالک توبہ، زنا حرام ہے، تو یہودی یہ کرتے تھے کہ زنا کی لائن کو، زنا کی عبارت کو کتاب سے ہٹا دیتے اور اس کی جگہ ایسی لائن لگا دیتے، ایسی لائن رکھ دیتے کہ زنا وہاں پر الیاذ باللہ من ذالک ان کے اعتبار سے جائز ہو جاتا ہے۔ تو بہر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر اپنے فائدے کے لیے، سمجھے کہ ان کے ضمیر میں اس بات کو گوارا کیا کہ اس آسمانی کتاب کے اندر انہوں نے بدلاؤ کر ڈالا، چینجنگ کر ڈالی۔ جب بدلاؤ کر دیا اس کتاب کے اندر، اس طریقے سے انجیل کے اندر بھی بدلاؤ کیا گیا، زبور کے اندر بھی بدلاؤ کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس میں اس بدلاؤ کو بڑی ہی لعنت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو لوگ چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، یحرفون الکلمہ بعد مواضعہ، کہ چند فائدے کی خاطر کہ ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو بدل دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ویل، بڑی بربادی ہے، ویل، بڑی بربادی ہے۔ یہ ویل کیا چیز ہے؟ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ پتہ یہ چلا جو اللہ کے کلام کے اندر بدلاؤ، چینجنگ کرتا ہے، یاد رکھیے دنیا کے اندر اللہ کے نزدیک بہت ہی برا وہ شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا عذاب علیم، بلکہ اللہ نے کہا ویل، اس شخص کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اور تباہی کون؟ جہنم کی ویل وادی کے اندر اسے داخل کریں گے، جہنم کی ویل وادی کے اندر۔ اور یہ ویل وادی جہنم کی ایسی وادی ہے جو جہنم کی تمام وادیوں میں اعلیٰ ترین وادی کہلاتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے۔ تو بہر جب کہنے کا مقصد یہ تمام کتابوں کے اندر بدلاؤ ہو گیا، اپنی اصلی صورت پر نہیں رہی، کیوں؟ اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، بلکہ یہ آخری کتاب اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. کیا فرمایا کہ دیکھیے پچھلی کتابیں جو کچھ ہوا وہ ہوا، تم نے کیا، اس کی سزا تمہیں ملے گی. لیکن اے بندے یاد رکھ، تو کتنا غرور کے اندر آ جائے، تو کتنی قابلیت کے اندر آ جائے، چاہے تو ادیب الزماں ہو جائے، چاہے تو علم کا پہاڑ ہو جائے، چاہے تو مفتی بن جائے، چاہے تو انجینئر بن جائے، چاہے دنیا کا بہت بڑا اہل سائنسداں بن جائے، لیکن میں اس دروازے کو بھی بند کر رہا ہوں جو تو نے پچھلے اس نے کیا تھا. اب تیرے اندر اتنی سکت نہیں کہ قرآن کی ایک آیت ایک حرف کے اندر چینج کر دے. چنانچہ جب چینجنگ نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں کر سکتا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن مقدس کو، یعنی اس افضل ترین کتاب کو، بہتر کتاب کو، ساری کتابوں کی سردار کتاب کو ہم نے نازل کیا. اور ساتھ ہی ساتھ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کے اندر سمجھے کوئی بدلاؤ نہیں آ سکتا، کوئی چینجنگ نہیں آ سکتی، بلکہ اس کی سرکشا کی گارنٹی میں لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سرکشا کی گارنٹی دی اور اس کی ایک مثال میں پیش کرتا ہوں. جب یہ قرآن مقدس آج سے تقریباً 14 بلکہ 14.5 صدیاں گزر چکی، 1450 سال گزر چکے ہیں اس قرآن مقدس کو. جب یہ قرآن مقدس نازل ہوا اس وقت عرب کے اندر، عربی زبان کے اندر بڑے ماہر لوگ، بڑے شعراء لوگ تھے، بڑے جادوگر لوگ تھے. جب یہ قرآن اترا تو آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد کا عالم کس طرح کے لوگ تھے. کہنے لگے یہ اللہ کے نبی پر سمجھے اللہ کے نبی پر 23 سال میں یہ قرآن مقدس نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا. 23 سال میں اس کی تکمیل ہوئی. جب اس کی تکمیل ہو گئی میرے بھائی تو میرا اس سے پہلے عرض یہ کرنا ہے، جب یہ قرآن نازل ہوتا تھا، جب یہ پڑھا جاتا تھا تو کوئی کہتا تھا یہ ساحر کا کلام ہے، یعنی جادوگر کا ہے کلام. کوئی کہتا محمد جادوگر ہے، نیاز باللہ من ذالک. کوئی کہتا یہ قرآن جو کہتے ہیں کسی مجنون کا قرآن ہے. کوئی کہتا مجنون کی یہ بات ہے. کوئی کہتا کہ یہ شاعر کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہ یہ شاعر کا کلام، نہ مجنون کا کلام، نہ جادوگر کا کلام، بلکہ یہ کلام میرا ہے. پھر اللہ نے چیلنج کیا اگر یہ مجنون کا کلام ہے، اگر یہ شاعر کا کلام ہے، اگر یہ جادوگر کا کلام ہے تو اے اہل عرب بلکہ اے ساری دنیا کے لوگوں تمہیں میری وارننگ ہے اور میرا چیلنج ہے. کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، جس کی کوئی مثال نہیں دنیا کے اندر. اللہ خالق ہے، جس چیز کو چاہے اپنی قدرت سے وجود میں لائے. اس نے چیلنج کیا اگر تم کہتے ہو یہ جادوگر کا کلام ہے، اگر یہ ساحر کا کلام ہے، یہ مجنون کا کلام ہے تو جاؤ، تمہیں چیلنج ہے. اس جیسی ایک صورت، اس قرآن مقدس جیسی ایک صورت بنا. پھر اللہ نے کہا کہ ایسا تم نہیں کر سکتے، جاؤ تمہیں جیسی ایک صورت نہیں بلکہ ایک آیت بنا دو. پھر اللہ نے کہا ایک آیت نہیں بنا سکتے، جاؤ جیسا ایک لفظ بنا دو. اور فرمایا اللہ نے کہ اے نبی کہ آپ ساری دنیا کو ساتھ میں لے لیجئے، میرا سہارا چھوڑ کر، میرا توکل چھوڑ کر آپ بھی چاہیں کچھ نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جب ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں کر سکتے، تم قیامت تک ہرگز ایسا کبھی نہیں سکتے، تم نہیں کر سکتے. قرآن مقدس کے اندر ایک نقطہ، ایک زیر و زبر کی بدلاؤ نہیں آ سکتا. اسی وجہ سے اس وقت سے لے کر کے آج تک نہ جانے کتے وسیع رضوی پیدا ہوتے. اس وقت سے لے کر کے آج تک چنانچہ ایک بار عرب کے اندر میٹنگ ہوئی. تمام رؤسائے مکہ جو بہت بڑے اس وقت کے مہارت سمجھی جاتی تھی، جن کو عربی کے اندر، ادب کے اندر، علم کے اندر، وہ سارے کے سارے ایک جگہ اکٹھا ہوئے. بعض جگہوں پہ لکھا دارالندوہ میں اکٹھا ہوئے، لیکن نہیں کہہ سکتا. بیٹھ مکے ہی کے اندر کسی زمین کے اوپر وہ اکٹھا ہوئے سارے کے سارے. پھر مشورہ کیا کہ دیکھو یہ قرآن مقدس ہے، کسی طرح اس کو ختم کرو ورنہ تو ساری دنیا کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکا بج جائے گا، اس کتاب کا ڈنکا بج جائے گا. اور ہم لوگ جو اسٹیجوں پر بڑے بڑے جاتے ہیں، جو شاعری کرتے ہیں جا کر کے عربی کے اندر، جب یہ ڈنکا بج جائے گا تو ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا. چنانچہ انہوں نے میٹنگ کی. میٹنگ کرنے کے بعد پرستاؤ رکھا گیا اس کو کیسے ختم کیا جائے. کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا. جیسے کوئی مشورہ جب رکھا جائے تو مختلف ذہن ہوتے، مختلف مشورے ہوتے. کسی نے کہا ایسا کرو اس قرآن کے جو ہے کیا کریں، پڑھنے والوں ہی کو ختم کر دو،
کسی نے کہا کسی کو کچھ کر دو، الیاذ باللہ من ذالک، کسی نے کہا محمد ہی کو ختم کر دو، الیاذ باللہ، لیکن الیاذ باللہ من ذالک یہ سارے پرستار ہوئے۔ ان میں سب سے بڑھا شخص ولید بن مغیرہ نام تھا اس کا، اس نے کہا کہ لاکھ کوشش کر لو، تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ مجنون کا کلام ہے، یہ ساحر کا کلام ہے، جادوگر کا کلام ہے، یہ شاعر کا کلام ہے، تم لاکھ کوشش کر لو، لیکن تمہارے درمیان تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے، صفتوں سے واقف ہو، وہ صادق ہیں، امین ہیں، جب صادق ہیں تو سچے ہیں، جب سچے ہیں تو انہوں نے کہا اللہ کا کلام، پتہ یہ چلا اللہ ہی کا کلام ہوگا چونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ پھر کہا وہ بہت بڑے امانتدار ہیں، تمہارے درمیان بھی میرے درمیان بھی، یہ بات مشہور ہے۔ کہا جب یہ امین ہے تو اللہ نے ان کے اوپر یہ امانت دی ہے، جب امانت ذمہ داری کے وقت اللہ نے امانت ان کے اوپر اتاری ہے، لہذا ذمہ داری کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس یہ ذمہ داری کے ساتھ امانت یعنی قرآن مقدس پہنچا دے۔ پتہ یہ چلا جب امین ہے تو امین غلط نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، برات نہیں کر سکتا، لہذا یہ اللہ کی جانب سے کلام۔ پھر آخر میں کہہ دیا انہوں نے کہ اس کو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی۔ پتہ یہ چلا کہ اس وقت سے لے کر کے جو بہت بڑے ماہر تھے، جن کو اپنی زبان پر، اپنے علم پر ناز تھا، غرور تھا، فخر تھا، اس قرآن مقدس کا ایک بال بیٹا نہ کر سکے، آج یہ ساری دنیا کی دنیا اگر ایک پلیٹ فارم پر آ چکی ہے اور آ جائے اور مشورہ کر رہی ہے اور قیامت تک یہ سازش رچنے والے، قیامت تک اسلام کے خلاف سوچ رکھنے والے، قیامت تک یہ قرآن مقدس کے خلاف سوچ رکھنے والے ایک پلیٹ فارم پر آ جائے، اس وقت سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ قرآن مقدس کا بال بیٹا نہیں کر سکتے۔ ایک ابھی وسیم رضوی پیدا ہوا، کہتے ہیں نا خدا جب دین دیتا ہے تو عقلیں بھیج دیتا ہے، اور خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ یہ وسیم رضوی یہ بہت بڑا اپنے کو ایک اہل علم کہلاتا تھا۔ کیا حشر ہوا؟ اس نے کہا قرآن مقدس سے اس آیت کو نکال دو، اس الیاذ باللہ اس آیت کو نکال دو، اس آیت کو نکال دو۔ انہیں کچھ کفار و مشرکین کا طرح جب قرآن نازل ہوا تھا جس طرح ان لوگوں کو نے کہا تھا، اسی طریقے سے اس نے کہا ارے اس کی عقل ماری عقل کا اندھا، اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ قرآن کے اندر اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی، جب اس وقت کے لوگ آقا علیہ السلام کے دور کے لوگ کچھ نہ کر سکے، ارے تو کیا کر سکتا ہے اس وقت میں، اور تیری نسلیں قیامت تک کیا کر سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے کہا یہ آیت نکال دو، وہ آیت نکال دو، وہ آیت نکال دو، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا کہ تو آیت کا کیا نکالے گا، میں تجھی کو نکال کر کے پھینک رہا ہوں دنیا سے۔ چنانچہ اللہ نے ایسا رائنگے درگاہ کیا اسے کہ آج تک وہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ یہ یاد رکھو یہ قرآن مقدس کی توہین کی سزا ہے، قرآن مقدس کی جو کیا کریں، یہ قرآن مقدس کی اس کے ساتھ میں بددعا ہے، لعنت ہے اس کے اوپر۔ آج کس حالت میں رو رہا ہے؟ آج آپ سنا ہوگا آپ نے کہ وہ دین سے نکل کر کے کیا ہو گیا، دیکھ رہے ہیں، پھر رو رہا ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، کاش کی میری بات کو میرے آقاؤں تک پہنچائے جن کے بھروسے پر ہم نے ایسا کیا تھا، بہر کہ کچھ بھی بہت رو تڑپ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، سمجھے کہ نہیں، جب اللہ تعالیٰ کی مار کسی کے اوپر پڑتی ہے تو انسان جو ہے کیا کرے، آنسوؤں سے بھی کام نہیں چلتا۔ آج کس حال میں تو میں عرض اتنا کہنا چاہتا ہوں، اس وقت سے لے کر کے آج تک اس قرآن مقدس کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ قرآن مقدس کی شان ہے، یہ وصف ہے، قرآن کی عظمت ہے، برتری ہے کہ کوئی بھی قرآن کو ختم نہ کر سکا اور نہ انشاءاللہ قیامت تک ختم کر سکے گا، نہ انشاءاللہ قیامت تک ختم کر سکے گا۔ اب بات یہ ہے کہ اس جلسے کو جو رکھا ہے آپ کے سامنے، جلسے دستار بندی، بڑی خوشی کی بات ہے کہ بڑے سے بڑے گاؤں بھارت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بڑے سے بڑے شہر بھارت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بڑی سی بڑی جگہیں بھارت کے اندر پڑی ہوئی ہیں، لیکن یاد رکھو ایسی بہت کم جگہیں ہیں جہاں پر مدارس ہیں۔ یہ تمہارے مولا پوربا والے لوگوں تمہارے لیے خوشی کی بات ہے، اور میں خوشی نہیں کہہ رہا ہوں، خوشی تو ہر چیز پر ہو جاتی ہے، اگر کوئی ناچ کرا دے تبھی ہو جاتی ہے، میں خوشی اس بات نہیں بلکہ تمہارے لیے فخر کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے،
خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس گاؤں کو منتخب فرمایا، اور کیسے منتخب فرمایا کہ کوئی کالج نہیں، یونیورسٹی نہیں، بلکہ اس طرح کی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے دینی مدرسے کا قیام فرمایا۔ کس کا قیام؟ دینی مدرسے کا قیام، اور ایسا ویسا مدرسہ نہیں جس طریقے سے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، سب سے افضل ہیں، میرے محترم ہیں، دل و جان ان کے لیے نچھاور، ان کا عشق اصلی عشق ہے، میرے نبی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اسی طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر جو مدرسہ کہلاتا ہے، یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کے نبی کا۔ کس کا گھر ہے؟ اللہ کے نبی کا۔ تو پتہ یہ چلا دنیا کی کوئی حویلی، دنیا کی کسی سپر پاور کی حویلی یا بلڈنگ ہمیں محبوب نہیں ہو سکتی جتنا یہ مدرسہ ہمیں محبوب ہے، جتنا ہمیں یہ مدرسہ۔ تو بھائی آپ حضرات مدرسے سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ارے اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں، اس سے زیادہ کرتے ہیں، یعنی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے بھائی مختصر سا ٹائم لوگوں کا زیادہ بات نہیں، مضمون تو بہت ہوگا، اصلی بات میں اپنی عرض کر کے سننا چاہوں گا کہ میرے مہمان خصوصی میرے بڑے حضرت مولانا کمال احمد صاحب قاسمی بھی ماشاءاللہ حضرت جو ہے تشریف فرما ہے، دعا بھی فرمائیں گے، بیان بھی حضرت کریں گے، اور یہ ہم سب کے بڑے ہیں کیونکہ یہ معمر عالم دین ہیں، بڑی خدمات الحمدللہ انہوں نے انجام دیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی سے کیسی محبت ہے۔ مسلمان تو نعرہ لگا لیتا ہے، محرم آ گیا تو ڈھول پیٹ دیا، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عقیدت ہے، نماز چاہے ایک وقت کی نہ پڑھیں۔ اسی طریقے سے اور وقت آگے تو ان میں نعرہ لگا دیا۔ نعرہ لگانے سے کام نہیں چلتا ہے، بلکہ جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے اپنے سے محبت کرنے کا، وہی قابل قبول ہوگا، دوسرا نہیں۔ اپنے سے محبت کرنے کا کون سا طریقہ بتایا؟ فرمایا اللہ کے نبی نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، سمجھاؤ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث رسول ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھ سے محبت، سمجھے کہ کیسی محبت مجھے مطلوب ہے؟ فرمایا دنیا کی ہر چیز سے، یعنی دولت سے، خزانوں سے، پیسوں سے، اور فرمایا اللہ کے نبی نے جائیداد سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے جب تک محبت نہیں ہوگی تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تمہارا ایمان مکمل، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم اور آپ سمجھتے ہوں گے ایسے ہی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جب تک مجھ سے، اللہ کے نبی کون؟ کہ مجھ سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت نہیں ہو جائے گی تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ایمان مکمل نہیں۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کتنی کرتے ہو محبت؟ فرمایا بہت محبت کرتا ہوں۔ کہا اپنی جان، اپنی جو ہے اب محبت میں آپ سے کرتا ہوں، اپنی دولت سے، گھر و بار سے، ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اب بھی مومن نہیں۔ پھر صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کیسی محبت کرتا ہوں؟ فرمایا اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اب بھی اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اب بھی مکمل مومن نہیں۔ اور پھر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا مکمل مومن۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے سچی پکی محبت پیدا کرو، سنت پر چلو، آپ کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلو، اور آپ سے مکمل محبت کرو۔ انشاءاللہ کریں گے محبت، کریں گے انشاءاللہ، سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ جب کریں گے تو یہ ہمارا گھر کون ہے؟ یہ ہے۔ آپ کا گھر کون ہے؟ یہ ہے۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ۔ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ تو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کے گھر سے بھی محبت کریں گے، یعنی آباد کریں گے اس کو۔ رسول اللہ کا گھر کون ہے؟ مدرسہ۔ کون گھر ہے؟ مدرسہ۔ مدرسہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ جب مدرسہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے تو جس طریقے سے اللہ کے نبی سے محبت کرنا ہمارا فرض ہے، واجب ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی کے گھر سے بھی محبت کرنا کیا ہے؟ ہمارا فرض ہے۔ تو کریں گے مدرسے سے محبت، کریں گے انشاءاللہ، ارے کہیے انشاءاللہ، اللہ کے
के घर से मोहब्बत करेंगे। हम मोहब्बत कैसी मोहब्बत कह देने से हमें मदरसे से मोहब्बत है, हम भी कह रहे हैं हमें मदरसे से मोहब्बत है, नहीं, अमली जामा पहनाएंगे। क्या करेंगे? अपने बच्चों को दीनी मदरसे में पढ़ने भेजेंगे, अपने दीनी मदरसे में पढ़ने भेजेंगे। मदरसे का हर तरह का ख्याल करेंगे कि मदरसे के अंदर किस चीज की जरूरत है। हमने जो दुनिया के अंदर पैसा खर्च किया वो कोई काम नहीं आएगा, बल्कि दीनी काम के लिए जो पैसा हमने खर्च किया, कल यही पैसा जिस तरीके से आज हमारे अकाउंट के अंदर कोई पैसा आ जाए तो बहुत बड़ा पैसा समझते हैं, इसी तरीके से आखिरत के अंदर जब कुछ नहीं होगा तो हमारे नामा अमाल के अंदर इन्हीं मसाजिद का, मदारिस का अकाउंट के अंदर सवाब पहुंचेगा हमारे नामा अमाल के अंदर, ये बहुत बड़ी चीज होगी। तो इंशाअल्लाह करेंगे मदरसे के लिए ऐसा, अपना जान माल खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, जब ये बैते रसूल यानी अल्लाह के रसूल का घर मदरसा है तो उसमें जो लोग पढ़ने जाएंगे वो कौन होंगे? अल्लाह के नबी के मेहमान। कौन होंगे? मेहमान रसूल होंगे। अरे मौलापुर वालों, बड़े फख्र की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारे यहाँ मदरसा कायम है। मदरसे की वजह से अगर कोई आफत, कोई मुसीबत तुम्हारी बस्ती पर आने वाली होती है, अल्लाह के नबी के घर की बरकत की वजह से, सिले की वजह से अल्लाह उस मुसीबत को खत्म कर देता है, अल्लाह उस मुसीबत को हटा देता है। क्यों? इसलिए कि उस मदरसे के अंदर काल अल्लाह काल रसूल की तालीम होती है। उस मदरसे के अंदर अल्लाह के नबी के मेहमान हैं। बताइए, जिस जगह पर अल्लाह के नबी के मेहमान हो, अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पर रहमत की बारिश करेगा या नहीं करेगा? आप बताइए मुझे। करेगा तो मौलापुर वालों, तुम्हारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की बारिश होगी इंशाअल्लाह। हम और आप अहद करें कि हाफिज साहब का मुकम्मल साथ देंगे। ये मदरसा चल रहा है, कायम हुआ इंशाअल्लाह। हम जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम जो इसको कायम रखेंगे, और हमारे मरने के बाद, हमारे दुनिया से जाने के बाद हमारी नस्लें इंशाअल्लाह इसे आबाद रखेंगी। अब ये मदरसा कायम हो चुका है इंशाअल्लाह, क़यामत तक चलेगा। कब तक चलेगा? क़यामत तक चलेगा। तो मेरे अजीज़ मोहतरम, उसी मदरसे के भाई, एक बात याद रखो, जहाँ पर दीन की बात हो, अरे यार आप हजरत पूरी रात सो करके गुजार देते हैं, पूरा दिन सो करके गुजार देते हैं, दीन के लिए चंद मिनट आप नहीं दे सकते? जहाँ अल्लाह के नबी की बात हो, आपको बड़ी नींद आ रही, और अगर कहीं और खुराफाती प्रोग्राम हो तो शैतान आपको ऐसी पिन लगाएगा कि सारी रात नींद नहीं आएगी। तो इंशाअल्लाह यहाँ पर आप बैठे दीन की बात सुनने के लिए, जब तक उलमा इकराम के मुकम्मल बयानात न हो जाए तब तक न उठना, इसलिए कि अल्लाह ताला के रहमत के फरिश्ते यहाँ पर हैं, और जो इस प्रोग्राम के अंदर दाखिल हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत भी फरमाते हैं, इसका भी वादा है अल्लाह ताला का। तो इंशाअल्लाह बैठेंगे आखिर तक, बिल्कुल बैठेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये दीन का मदरसा है, उसी मदरसे की बुनियाद पर हाफिज साहब ने उस मदरसे के अंदर अल्लाह के कलाम पढ़ाया जाता है, और माशाअल्लाह आपके गांव के अंदर 14 बच्चे, कितने दारुल इकामा में कितने हाफिज साहब हैं? 14 बच्चे दारुल इकामा में हैं, जो बाहर के हैं, जिनकी मदरसा कफालत करता है। आप एक आदमी की कफालत नहीं कर पाते, बैते रसूल के अंदर एक हाफिज साहब है माशाअल्लाह, कारी साहब है माशाअल्लाह, बेचारे रात दिन एक करके इन मेहमान रसूल की कफालत करते हैं। आपका फर्ज है कि आप शाना बशाना इंशाअल्लाह हाफिज साहब के साथ खड़े होकर के हर तरह का ताउन करें, और आपका फर्ज है, वरना क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि एक मेहमान रसूल तुम्हारी बस्ती के अंदर था, परेशान था, किसी बुनियाद पर एक हाफिज साहब थे, वो मदरसा चला रहे थे, परेशान थे, और तुम पूछने गए। अल्लाह अगर पकड़ना चाहेगा तो इसकी वजह से भी पकड़ सकता है। इसलिए हमारा और आपका फर्ज है कि हर मुश्किलात को हाफिज साहब की पूछे जा सके। तो इंशाअल्लाह उसी बुनियाद पर ये जलसे दस्तार बन के रखा गया, और माशाअल्लाह जो पेड़ लगाया था हाफिज साहब ने, पेड़ लगाते हैं आप हज़रात के लिए किस उम्मीद से लगाते हैं? या तो इससे लकड़ी लेंगे या तो इससे फल लेंगे। फल क्या है? मदरसा कायम है। फल माशाअल्लाह क्या है कि बार हो गया। फल ये है कि वो हाफिज़े कुरान बन गया, हाफिज़े कुरान बन गया। देखो दुनिया के अंदर अगर कोई चीफ मिनिस्टर बन जाए, दुनिया के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाए, दुनिया के अंदर अगर वो साहिब दौलत बन जाए, दुनिया के अंदर इंजीनियर बन जाए, दुनिया के अंदर डॉक्टर बन जाए, दुनिया के अंदर MP बन जाए, दुनिया के अंदर विधायक बन जाए, हम आप हज़रात जो क्या कह रहे हैं, इसके पीछे अपनी गाड़ियां लगाते हैं, इसके पीछे नारेबाजी करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसका एहतराम करते हैं। ये दुनिया का मामला है मेरे भाई, ये
انسانیت، یہ انجینئرنگ، یہ اس طریقے سے دولت کا کمانا، اس طریقے سے چیف منسٹر ہونا، پرائم منسٹر ہونا، یہ دنیاوی اعجاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اعجاز قرآن مقدس کا ایسا اعجاز ہے، اس کے مقابل میں دنیا کی کوئی فورس، ساری پوسٹیں ہیں اس کے برابر میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حافظ قرآن ہونا میرے بھائی یہ اللہ کا افضل کلام